أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آ رہی ہے الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مصروف ترین زندگی میں سے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اس کے لیے تھوڑے اپنے علم میں اضافہ کر سکیں. اور الحمدللہ جو بھی مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت طلب علم کے لیے نکلتا ہے یا نکلتی ہے، چاہے وہ چھوٹا سفر ہو یا بڑا، کوئی بھی سفر کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. تو ہم سب الحمدللہ خوش قسمت مسلمان ہیں وہ جو اپنے اپنے زندگی میں سے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں معزز فرشتوں میں کر رہا ہے. اور الحمدللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش بھی ہو رہی ہے. اس اعتبار سے علم حاصل کرنے کو کی یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں، یہ جنت کو دراصل حاصل کرنے کا پہلا مرحلہ ہے. اللہ ہمارے لیے آگے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. سب میں پہلے میں اپنے موضوع کی وضاحت کر کے آگے بڑھنا پسند کروں گی کہ یہ میلاد النبی الحمدللہ اس سے پہلے کی تمام جو سیزنز گزرے ہیں اس میں تقریباً باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہو چکی ہوں گی. الحمدللہ ہماری اساتذہ نے اس کا پورا حق ادا کیا. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری زبان میں بھی وہ تاثیر پیدا کرے کہ میری باتوں بھی آپ کے دل تک پہنچ سکے اور وہ عمل کی طرف بلا سکے انشاءاللہ. دوسری بات، میلاد النبی کی جو بدعتیں ہیں نا، تو سب میں پہلے ہم بدعت کی تعریف کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے، بس آپ سے میں توجہ چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ ہم اس کا دوہرا لیتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم پھر سے سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بدعت کسے کہتے ہیں؟ یہ بدا یبدؤ بدعن سے نکلا ورڈ ہے بدعت، جس کے معنی ہیں مختلف معنی ہیں. آپ غور کریے. نئی چیز نکالنا یا ایسی چیز پیش کرنا جس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہو اس کی، کسی چیز کی ابتدا کرنا یا بغیر نمونے کے کوئی چیز سامنے آنا، کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا. مختلف معنی اس کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ
اصل اصطلاحی لغوی معنی ہے۔ اب اس کے مختلف ائمہ ہمارے محدثین مفسرین نے اس کی جو تعریف کی ہے ان میں سے دونوں کا ذکر کرتے ہوئے میں آگے چلوں۔ امام جرجانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں بدعت کی تعریف میں کہ بدعت وہ عمل کو کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل مخالف ہو، یعنی ان سے ثابت شدہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرے امام ابن تیمیہ جو کہ مشہور رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں دین میں ایسا کام کرنا جس کے بارے میں نہ اللہ عز و جل نے شریعت بنائی ہے جس کو نافذ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار دیا ہے، یعنی جائز قرار دیا ہے، نہ ہی شریعت اس کو واجب یا مستحب یا جائز قرار دیتی ہے، نہ شریعت نے اس کی رغبت دلائی ہے۔ مطلب ان جملہ ایسا کام جو نہ اللہ نے بتایا، نہ اس کے بارے میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے حرکت کی، اور نہ ہی وضاحت ملتی ہے، پھر کیا وہ دین بن سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ دین میں کوئی ایسا کام جو شریعت میں ثابت نہ ہو، ثواب کی نیت سے، میں دنیا کے اعتبار سے نہیں کہہ رہی ہوں، دنیا میں الحمدللہ اللہ کی توفیق اور عنایت سے لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے جس کا ہم پہلے وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر اتنی ترقی کر چکا ہے انسان جو کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مگر دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمام صحابہ کو اللہ کے رسول نے گواہ بنا کر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر جب یہ گواہی دی، اے اللہ میں نے تیرا دین تمام کا تمام رتی برابر بھی بغیر چھپائے پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا بول کر، اور اللہ نے جو یہ ساری دنیا کا خالق و مالک ہے، اس نے ہمارے لیے جب اسلام جیسے پاک اور مہذب امن والے دین کو پسند کیا ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے، جب اسلام مکمل ہو چکا، دین کمپلیٹ ہو چکا، تو پھر اس میں کسی اور نئی چیز ثواب کے اعتبار سے زائد کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میوٹ کر لیجئے نا آپ لوگ اپنا مائک پلیز، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک مثال دیتی ہوں، ایک برتن جب ایک گلاس ہی فل پانی ہے اس میں، پھر آپ مزید پانی ڈالیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس سے باہر نکل جائے گا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اس پر مہر لگا دی، اللہ کے نبی نے پورا اپنے نمونے سے اس کو ظاہر کر دیا، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز، راستے سے پتھر ہٹانا، تکلیف دہ چیز ہٹانا کو بیان کیا، اور بیت الخلاء کے احکامات بھی بتائے، تو اب گنجائش کہاں باقی ہے؟ تو یہ کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بہتان لگانا ہے نا، کہ اللہ اور رسول نہیں جانتے تھے یہ کام کرنا جس کو ہم اپنے ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی بات جو دین سے تعلق رکھتی تھی، الحمدللہ وہ ہم تک پہنچ چکی ہے۔ یہ صرف جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، انسان کو جیسا دنیاوی علم
اور تمام دوسرے علوم کی ضرورت ہے، اسی طرح یہاں پر علم کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک انسان مکمل طور پر صحیح زندگی تبھی گزار سکتا ہے۔ ایک ہر انسان کو ہمیشہ یہ فکر ہونی ہی چاہیے کہ جو دنیا میں وہ آیا ہے تو وہ کس مقصد سے آیا ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، کہیں اس سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ یہ فکر ہر انسان کو ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو میلاد النبی جو دنیا میں آج بہت مشہور ہو گیا ہے، جس کا پہلے نام بھی یہ نہیں تھا، کیونکہ دین کے ہر چیز کو محفوظ کر دیا گیا ہے جو ثابت شدہ ہے، اور جو غیر ثابت شدہ ہے اس کو مختلف ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے، تبدیلیاں اس میں خود ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے اس مہینے کو پہلے 12 فات کے نام سے جانا جاتا تھا، ہمارے پرانے لوگ جانتے ہیں اس نام کو، مگر آج نہیں جانتے بہت سے لوگ، آج کل کے نیو جنریشن کے لوگ اس کو عید میلاد النبی کا مہینہ سمجھتے ہیں، مگر پہلے اس کا نام 12 وفات کے نام سے تھا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس میں خوشی منانا ضروری ہے؟ کیا اس میں یہ روشنیاں کرنا، رنگ و روغن کرنا وغیرہ ضروری ہے؟ دیکھ لیتے ہیں اسلام میں۔ دیکھیے، سب میں پہلی بات، اسلام میں خوش ہونے اور غم زدہ ہونے کی تو اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ انسان کسی موقع پر خوش ہوتا ہے اور کسی موقع پر غم زدہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اسلام میں خوشی اور غمی کی تو اجازت ہے، مگر خوشی منانے اور غمی منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ہر خوشی اور ہر غم ہمارا شریعت کے تابع ہے۔ ہماری ہر خوشی اور غم شریعت کے تابع ہے۔ خوشی ملے تو بھی کس طرح خوش ہونا ہے یہ شریعت سے ملتا ہے، اگر غم پہنچے تو بھی کس طرح غم کرنا ہے یہ بھی ہمیں شریعت بتاتی ہے، اور یہی میری تقریر کا اصل بنیاد ہے۔ مثلا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ خوش ہو لیجئے، بالکل خوش ہوئیے، مٹھائیاں کھائیے، الحمدللہ، ایک دوسرے کو خوشی کی بات بتائیے، یا یہ ایک خوشی کا موقع ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، کسی کا انتقال ہو گیا تو ہمیں رونے کی بھی اجازت ہے، اور 3 دن تک اس کا غم کرنے کی بھی اجازت ہے، یہ بات تو جائز ہے۔ مگر اب بچہ جس دن پیدا ہوا دوسرے سال اسی دن خوشی منانا، اور آدمی جس دن مر گیا اگلے سال اسی دن غم منانا، یہ دونوں اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جو لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ یہ آیت کو سامنے رکھ کر بتاتے ہیں کہ خوش ہونے کی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اجازت دے رہا ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یا یفرحو کا معنی استعمال ہوا ہے، یعنی آپ اللہ کے فضل سے، کہہ دیجئے آپ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے خوش ہو جائیے، دنیا میں جو کچھ آپ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ یہاں پہ فرحہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی دل کی ایک لذت ہے۔ دل، خوشی کیا ہے؟ جو اپنے محبوب کو دیکھنے سے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ ہم خوشی کو دل سے محسوس کرتے ہیں، نہ کہ رنگ و روغن کر کے، روشنیاں لگا کر اور دیگر غیر شرعی اعمال کر کے۔ اس کا تعلق تو خوشی میں آتا ہی نہیں ہے۔ اگر خوشی کرنا ہے، اپنے گھر کو سجانا ہے، گھر میں خوشی منانا ہے، تو اس کی 2 دن کی اجازت ہے۔ پھر دیکھیے، یہ بات میں اپنی حدیث سے واضح کرتی ہوں، خوشی منانے کی اجازت کب ہے؟ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، وعن انس رضی اللہ عنہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ يَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدى لكم بهما خيرا منهما عید الاضحیٰ و یوم الفطر، رواہ ابو داود فی کتاب الصلاۃ۔ اس حدیث کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو جب وہاں رہنے لگے ہجرت کرنے کے بعد، تو ان کے لیے دیکھا 2 دن ایسے ہیں جس میں وہ لوگ خوب خوشیاں مناتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، بازار سجاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جہالت میں، جاہلیت کے دور میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی وہ کرتے تھے، جب اسلام آیا تب بھی یہ کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ 2 دنوں سے بہتر 2 دن دیے ہیں، بدل دیے ہیں اللہ نے تمہارے لیے وہ 2 دن سے بہتر 2 دن، اور وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ایک تو بقرعید اور ایک ہے رمضان کی عید، عید الفطر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو واضح ہو گیا کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور دن عید منانے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب یہ کتنی بڑی غلطی ہے جو آج لوگ اس مہینے میں عید میلاد النبی کے نام دے کر غلط طور طریقے سے اس میں نئی نئی چیزیں، نئے نئے افعال کرتے ہیں۔ یہ محض کس لیے ہے کہ انسان صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدعت، یہ دین کا حصہ سمجھ کر، اگر کوئی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ سمجھتا ہے اور اس سے امید ہے کہ وہ بچ بھی سکتا ہے، مگر جو دین سمجھ کر ہی غلط کام کر رہا ہے تو اس سے بچنے کی بہت ہی کم امید رہتی ہے اگر اللہ چاہے تو۔ اللہ اکبر، دیکھا نا، اس بات سے پتا چلا کہ خوشی اور غمی منانے کی اجازت نہیں مگر صرف 2 دن۔ اب یہ تو خوشی کی بات تھی الحمدللہ، اب رہا غم کا معاملہ، اس کو بھی ہم دلیل سے سن لیتے ہیں۔ کیا کسی دن کوئی برا حادثہ ہو جائے تو کیا اسی دن ہر سال ہم غم مناتے ہیں؟ ہمارے ساتھ دنیا میں کسی وقت میں کسی دن کچھ برا حادثہ ہو جائے تو کیا پھر اسی سال اسی دن کو ہم وہ یاد کر کے تکلیف اٹھاتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو اس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیے حدیث کیا ہے اس کے بارے میں۔ وعن عائشہ وحفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 ليال الا على زوج، رواہ المالک فی الموطأ۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول کی، جی الحمدللہ، ماشاء اللہ آپ لوگ سن رہے ہیں، مجھے خوشی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جو حضور کی بیویاں ہیں، جو جن ایک انسان کے سب میں قریب رہنے کا جو رشتہ ہے، ان لوگ بیان کر رہے ہیں کہ غم منانا کیا ہے، کس طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت، اس میں مرد بھی آ جاتا ہے، یا بعض الفاظ میں رونا پیٹنا زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں نا، اس لیے عورت کا لفظ استعمال ہوا، مگر غم کے معنی میں اللہ کے رسول نے عورت اور مرد دونوں کے لیے یہ حکم فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، تؤمن باللہ والیوم الآخر، تبھی ہمارے لیے یہ تمام احکامات واضح ہوں گے۔ جو بیکار زندگی گزار رہی ہے، اسی آخرت کا ڈر نہیں ہے، بے خوف زندگی گزار رہا ہے، اس کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ان باتوں کی پرواہ کس کو ہوگی؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ کتنی وضاحت سے الحمدللہ حدیث آ گئی ہے، دیکھیے ہمارے سامنے، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں،
اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی میت پر, مرے ہوئے انسان پر سوگ منائے, نوحہ کرے, سوائے 3 دن کے اس عورت کے سوا جس کا شوہر مر گیا, کیونکہ اس عورت کو تو 4 مہینے 10 دن تک غم زدہ رہنے کی اجازت ہے, اس کی عدت ہے وہ. تو دیکھ لیے نا, غم کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ غم کرنا ہے کسی کا انتقال پر, کسی کی میت پر, تو 3 دن سے زیادہ ہمیں غم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو دو باتیں بھی واضح ہو گئی اسلام کے اعتبار سے. تو الحمدللہ ہم نے جان لیا خوشی کا تصور اسلام میں کیا ہے اور غم کا تصور اسلام میں کیا ہے. اب عید میلاد النبی میں عید کہتے ہیں اسے, حالانکہ اللہ کے رسول نے 2 ہی عید بتائی ہے ہمیں. اب اگر یہ عید ہوتی, اگر اس پر بے شک الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں بے انتہا خوشی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ نبی کو ہم میں بھیج کر ہم پر اللہ نے احسان کیا. کیا ہے وہ آیت, وہ بھی سن لیتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک, کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ تعالیٰ نے تحقیق, یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے تمام مومنین پر. دیکھیے میری بہنوں, یہاں پہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے, اور یہ نبی کا آنا کس کے لیے احسان ہے, کس کے لیے شکر گزاری ہے. آیت خود بتاتی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, مسلمین نہیں لائے ہیں میری بہنوں اللہ تعالیٰ. ایک ایک لفظ, ہم خود طالب علم ہے, قرآن کے تفسیر کے پڑھ رہے ہیں, تو ایک ایک لفظ کو غور کرتے جائیے, کہاں پر اللہ نے کون سا جملہ استعمال کیا ہے, پھر اس کی باریکی میں جائیے, آپ کو اتنا مزہ آئے گا میں بیان نہیں کر سکتی. جہاں پر مسلمان کا لفظ لانا ہوتا ہے وہاں پر مسلمان کا لفظ لاتے ہیں, جہاں مومن کا ذکر کرنا ہوتا ہے اللہ وہاں مومن کا ذکر کرتے ہیں. یہاں حالانکہ اللہ کے رسول نے تو جیسا کہ ہماری آیت ہے جو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہا, تمام عالم دنیا جہاں کے آخری قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کے رسول تو رحمت ہی ہے. مگر احسان ماننے والے, احسان کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے کو ہمارے حق سے زیادہ دے دے, یعنی ہم اس لائق بھی نہ ہو, ہم آپ کو اپنے فضل سے وہ اللہ تعالیٰ بڑھ کے دے دے. دیکھ رہے ہیں آپ, 2 آیتوں میں فرق دیکھیے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جو اسکرین پر ہے, اور ہم نے آپ کو بھیجا ہی ہے تمام عالموں کی رحمت بنا کر. یہ تو واضح ہے نا, اللہ کے رسول تمام دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے. مگر احسان کن لوگوں پر ہوا, ان کا مومنین پر ہوا میری بہنوں. یہ 2 فرق بتانا چاہ رہی ہوں میں, کیونکہ مسلمان سے مومن بننے کا سفر بہت ہی کٹھن ہوتا ہے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اپنی بہت سی چیزوں کو ہمیں دبانا پڑتا ہے, سیکریفائسز کرنا پڑتی ہیں, اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے. جب ہم اپنا ایک قدم نفس پر رکھیں گے تو انشاءاللہ دوسرا قدم جنت میں ہوگا ہمارا. یہ ہے مومن, قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے, نیند سے بیدار ہونے سے لے کے پھر بستر پر جانے تک برابر سوچتا رہتا ہے کہ میں اٹھوں تو دعا پڑھوں, میں کیا کروں, میں کیوں آیا ہوں دنیا میں, فجر کے لیے اٹھ رہا ہوں یا اپنی کام کے لیے اٹھ رہا ہوں. فجر میں اٹھنے والا بھی مسلمان ہے, کام کے لیے اٹھنے والا بھی مسلمان ہے, مگر فجر کی نماز کے لیے اٹھنے والا مومن کہلاتا. کیوں؟ اپنی نیند کو چھوڑتا ہے, وہ وقت سے تھوڑا پہلے اٹھتا ہے. بعد میں اٹھنے والا اپنے کام کے لیے اٹھتا ہے, اس کے پاس اس کام کی اہمیت ہوتی ہے, گھر شوہر کو بھیجنے کی اہمیت ہوتی ہے. مگر جو اپنے بستر کو چھوڑ کر
شیطان کے پھسلانے، اس کے پھیلانے کو لات مار کر جو اٹھتا ہے، جو اپنے کان میں شیطان سے غلاظت کرانے نہیں دیتا، وہ مومن کہلاتا ہے میری بہنوں، جس کی ابتدا، دن کی ابتدا صبح کی نماز سے ہوتی ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے۔ دیکھ رہے نا، گندگی سے، جب کوئی ہمارے کپڑے پر گندگی لگی ہو، صرف دھونے سے نہ جائے تو برش مار کر ہم اس کو صاف کرتے ہیں نا، صابن لگا لگا کر ہم اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول بھی ہمارے اندر کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی نہ ہو، اس کا خیال کرتے تھے، ہمارے کو صاف کرنے آئے تھے، اور ان سے وہی مومنوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور اللہ کے رسول کتاب کی بھی تعلیم دیے اور حکمت کی بھی تعلیم دیے۔ یہاں پہ بہت واضح بات آ گئی ہے کہ کتاب، علم کے بعد حکمت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پہلے کتاب کا علم آ جاتا ہے، پھر اس کو پیش کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، کس کے سامنے کس طریقے سے بات کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے میرے بہنوں۔ ایک بدو سے کس طرح بات کرتے تھے، ایک عالم سے کس طرح بات کرتے تھے، ایک پیسے والوں سے کس طرح بات کرتے تھے، کس کو کس طریقے سے سمجھاتے تھے، یہ سب ہمیں سیرت میں ملتا ہے میری بہنوں۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کیا بولتے ہیں، قرآن کو پڑھنے سے پہلے تک جہالت میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، مبین کہتے ہیں کھلا، روشن، بالکل۔ کیسی گمراہی؟ کھلی گمراہی میں تھے، مگر اللہ کے رسول نے آ کر ان مومنوں پر احسان کیا جو پاک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنے خطبے میں آیت تلاوت فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ اللہ کے رسول بول رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ کیا بدلہ ہے، دیکھ رہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی تابع داری کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو اللہ ہم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھ رہے ہیں، صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان واللہ غفور الرحیم۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کی پیروی، جس سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ عید میلاد النبی کہاں تک ہے، یعنی یہ چیز کہاں سے ایجاد ہوئی؟ کیا اللہ کے رسول کے قریب سے قریب تر لوگوں سے شروع ہوئی؟ یہ بعد میں آئی۔ دیکھیے، میں پہلے اپنی ایک مثال بتا دیتی ہوں۔ آپ کے گھروں میں الحمدللہ لائٹ کی طرف ہی دیکھیے، آپ جب لائٹ ڈالتے ہیں اپنے گھر کی بجلی میں، جو ٹیوب لائٹ ہو یا بلب ہو، ڈالیں گے تو بالکل اس کے قریب کی جگہ پر زیادہ روشنی رہے گی نا میری بہنوں؟ اس کے ذرا آگے جانے کے بعد تھوڑی کم ہو جائے گی روشنی۔ غور کریے، اس سے اور تھوڑا آگے جانے کے بعد اور تھوڑی کم ہو جائے گی، پھر تیسرے طبقے کے بعد، یعنی تیسرا جگہ، آپ اب ایک لمٹ بنا لیجئے، مطلب اپنے ذہن سے ہی اس کا پیمانہ کریے۔ تھوڑی قریب جہاں لائٹ جلی وہاں پر خوب روشنی رہی، تھوڑی دور پر کم ہوتی گئی، اس کے بعد اور کم ہوتی گئی، 3 طبقے، 3 حصوں کے بعد بالکل ہی کم ہو گئی، یعنی کمرے سے باہر چلے گئے سمجھو، تو روشنی آتی وہاں پہ۔ وہ دوسری لائٹ جلانا الگ بات ہے، اس لائٹ کی بات بتا رہی ہوں۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں بول رہی ہوں میں، یعنی حدیث دیکھ لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد ہم پھر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔
کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سے لوگ بہتر ہیں اللہ کے رسول، دنیا میں اب آپ کے سامنے کون سے لوگ بہتر ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والذین معی، اللہ کے رسول نے کہا میں اور میرے ساتھ، وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں، معی کا لفظ آیا ہے میری بہنوں، ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر ثم کأنہ رفض من بقیہ رواہ احمد۔ پھر سے بولتی ہوں، ترجمہ دیکھیے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سے لوگ سب سے بہتر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے ساتھ میں جو بولتے ہیں نا، جو دعوت میں بھی بولتے ہیں نا، مع متعلقین، بلکہ رخے پہ آتا ہے، نہیں جو لوگ اسٹیٹس پہ، تو یعنی جو آپ کے بالکل قریبی لوگ ہیں، ماں کے معنی ہے وہ، ماں متعلقین جو لکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے بھی کون سا لفظ استعمال کیا، وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں، صرف اس میں کافر اور مشرک بھی ہو جاتے تھے، یعنی جو دیکھنے والے ہیں اللہ کے رسول کو، نہیں، اللہ کے رسول نے سب لوگوں کو نہیں شامل کیا بہترین لوگوں میں، بلکہ کہا میں ہوں اور میرے وہ صحابہ جو دکھ میں، سکھ میں، مسجدوں میں، میدان جنگ میں، بھوک میں، پیاس میں، خوشی میں، غم میں، ہر وقت اللہ کے رسول کا ساتھ دیے، وہ لوگ سب سے بہتر انسان ہیں اس سرزمین پر، یعنی آپ کی ہر جگہ آپ کا ساتھ دیے وہ لوگ، آپ کو تنہا نہیں چھوڑے۔ اب اس میں ابو بکر صدیق کا نام لے لیجئے، عمر فاروق کا نام لے لیجئے، حضرت عثمان غنی کا نام لے لیجئے، علی بن ابو طالب کا نام بھی لے لیجئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، کیوں؟ انہوں نے ایسے عجیب و غریب لوگ تھے میری بہنوں وہ، کہ انہوں نے ایمان سے محبت کی، یعنی ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کس سے محبت ہوتی ہے دنیا میں؟ ہمارے گھر والوں سے، ہمارے گھر سے، ہمارے چیزوں سے، ہماری اولاد سے، ان سے محبت ہوتی ہے نا ہم کو۔ اللہ اور رسول کا نمبر تو بعد میں آتا، ارے وہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے سمجھتے، مگر وہ ایسے عجیب و غریب انسان تھے جن کو اللہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اسی لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یعنی ان کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی، صرف وہ آپ کو ہمیشہ اپنے تن سے بھی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے من سے، اپنے دھن سے، اور سب طریقوں سے، اتنے قریب رہنے والے، آپ کی ایک ایک حرکت کو غور کرنے والے، اس طریقے سے اپنی زندگیوں پر ڈھالنے والے، ان کی تعریف خود خدا کر رہا ہے نا، کتنی تعریف کے لائق ہے وہ، یہ تو سب میں بڑی تعریف ہوئی، حبب الیکم الایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کون لوگ سب سے بہتر ہے، اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام، پھر ان کے طریقے پر چلنے والے، پھر کون سے بولے ثم الذین علی الاثر، اثر کس کو کہتے ہیں معلوم؟ فنگر پرنٹس کو بولتے، یعنی ہمارے ہاتھ پہ ہم کوئی رنگ لگا کے کسی پیپر پہ رکھ دیں، جو رنگ جو ہماری انگلیوں کے نشان بنیں گے، بالکل اس پر کوئی دوسرا ہاتھ رکھے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے اثر پر ہاتھ رکھا۔ ایک قدم یا ایک قدم وہاں، دل چاہے تو مانے، دل چاہے تو چھوڑے نہیں، ثم الذین علی الاثر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پھر وہ لوگ جو ان کے بالکل قدم بقدم نقش قدم پر چلے، یعنی صحابہ کے بعد
ताबईन सुम्मा लदीन अलल असन, फिर ताबईन के नक्शे कदम पर चलने वाले तबे ताबईन। ये 3 तबके के लोग थे मेरी बहनों। इन तीनों के बाद अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। पहला तबका सहाबा का, दूसरा ताबईन का और तीसरा तबे ताबईन का। बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चले। यही 3 तबके नबी करीम के रास्ते पर सही तरीके से चले भी, और बाद में आने वालों में से बहुत सी तब्दीलियां आ गई। तो हदीस का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों तबके के लोग बिल्कुल, इनकी भी पैरवी करना गोया अल्लाह के रसूल की पैरवी करने के बराबर है। इसी को हम सलफ कहते हैं, समझ गए ना? इन्हीं लोगों को हम सलफ कहते हैं, और इन्हीं सलफ का तरीका हमारे लिए काबिल अमल भी है। फिर तारीख से पता चलता है कि इनके दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख तो कई मर्तबा आई ना। अल्लाह के रसूल खुद नबी बनने के बाद 23 साल जिंदा रहे। क्या कभी उन्होंने ऐसा खुशी मनाई, कोई जश्न मनाया, लोगों को जमा किया? अपनी औलाद की पैदा हुई ना, क्या औलाद फातिमा तो जिगर का टुकड़ा है कहा, क्या उनकी पैदाइश के दिन को अल्लाह के रसूल ने खुशी मनाई? नहीं ना, ना सहाबा ने। तो फिर ये कहां से हमें मिलता है? ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सा इश्क है कि हम नबी के बहुत चाहने वाले हैं? क्या एक दिन के मुसलमान? सिर्फ दिखावे के मुसलमान कहना इनके लिए जायज होगा। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई। अब दूसरी बात कि अल्लाह के हुक्म से जिस महीने में आपकी पैदाइश हुई और उसी महीने में आपकी वफात भी हुई मेरी बहनों। पैदाइश की तारीख में बहुत इख्तिलाफ है, मगर वफात में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। ये खुद मानने वाले हैं कि 12 रबीउल अव्वल को ही इंतकाल हुआ अल्लाह के रसूल का। पैदाइश में कहीं 12 कहीं 9 मिलता है, कहीं 8 मिलता है, और मुख्तलिफ इख्तिलाफ पाया जाता है। तो क्या मौत का हाल पैदाइश से ज्यादा तकलीफदार रहता ना? यानी पैदा होने के बाद अल्लाह के रसूल जब इंतकाल कर रहे थे मेरी बहनों, आप लोग गौर करिए, वो वाकया पढ़िए बार बार तफसीरों में, हदीस में, गूगल पे मार कर भी बहुत से उलमा के बारे में इसका बयान आता है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत आयशा के हुजरे में थे, आखिरी वक्त आपके पास वो आपके बाजू में, आपके गोद में पैर सर रख कर लेटे हुए थे, और आपके बाजू में एक प्याला था पानी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उस प्याले में हाथ डालते और पानी लेकर अपने चेहरे मुबारक पर फेरते और कहते, अल्लाह तू रहम कर, क्योंकि मौत की बेहोशी और मौत की सख्ती बहुत है। अल्लाहुम्मा इन्नी गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। दुनिया के सब में बेहतरीन इंसान को वो मौत की शिद्दत से ये दुआ निकल रही थी मेरी बहनों। तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा, हमारी मौत का वक्त अगर हमारे करीब आया। अल्लाह के रसूल बोल रहे थे कि मौत की सख्ती बहुत ज्यादा है। हजरत आयशा ने कहा इसके बाद कि मैंने जो तकलीफ अल्लाह के रसूल में देखी, उसके बाद दूसरों की जो मौत की सख्ती सुनी मैंने, वो मुझे कम लगती थी, क्योंकि करीब से अल्लाह के रसूल की वो तकलीफ हजरत आयशा ने महसूस की अपने पास। कितनी तकलीफ हो रही थी अल्लाह के रसूल को। क्यों? ये आजमाइश थी अल्लाह के रसूल की। आखिरी वक्त में भी अल्लाह ने उनको आजमाया कि मौत कोई मामूली चीज नहीं है, उसकी तैयारी करके आओ। जब वो तुम्हारे पास आएगी हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के रसूल जो तमाम
नबियों के सरदार हैं, खातिमुन नबीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनको ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो के पानी से अपना चेहरा पोंछ रहे थे, तो हमने क्या तैयारी कर रखी है मेरी बहनों मौत के लिए? क्या हम वक्ती तौर पर डरने वाले हैं अल्लाह से? गौर करिए मैं बहनों, जहां जहां भी मुत्तकी बोलकर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर तकवे की सिफत पैदा करना चाह रहा है ना, वहां पर वक्ती तौर पर नहीं है वो डरना, बल्कि लअल्लकुम तत्तखून कहने का मतलब क्या है मालूम? ऐसा डर तुम्हारे अंदर पैदा हो, वो डर तुम्हें आगे नेकियों की तरफ उभारे, बुराइयों से तुम्हें रोके। सिर्फ अब चंद लम्हे के लिए हम जुड़े, एक दूसरे को अल्हम्दुलिल्लाह दीनी बातें बता लिए, उठ गए, तो फिर अपनी मामूल पर नहीं आना है। हमें ऐसा डरना है, हमारे अंदर ऐसी तकवा अख्तियार करना है कि हम खुद बदलें और हमारी औलाद को भी बदलाएं। जहां पर हमारा जहां तक बस चलता है उन सबको भी समझाएं कि दुनिया में आए हम किस लिए आए हैं। अरे बहुत नमाज पढ़ लिए, बहुत रोजे रख लिए, सदका खैरात कर लिए, जहां तक हो सका मदद कर लिए, फिर ये गलत तरीके भी अगर हमारे अंदर रहे, बहुत को गुमान होता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तैयारी कर ली, मगर उस तैयारी की कबूलियत की दुआ कर रहे हैं हम, जितनी भी तैयारी कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। एक आयत में इस बात में पेश करना चाहती हूँ, सूरह कहफ की 103 और 104 आयतें। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमालन अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। क्या माने इसके? कह दीजिए, क्या मैं तुमको मुतनब्बा ना कर दूं कि अमल की जमा है, अमाल के एतबार से बहुत घाटे में कौन लोग हैं? बेशक वो लोग हैं जिनको गुमराह कर दिया है उनकी कोशिश ने, यानी जिनको बहका दिया। अरे मैं तो नमाज पढ़ रही हूँ ना, कबूल हो, अल्लाह ताला मैं माफ कर देता, मैं गलती करी तो भी। उनकी कोशिशों ने उनको भटका दिया, गुमराह कर दिया दुनिया की जिंदगी में, फिल हयाती दुनिया। क्या बोल के भटका दिया? वहुम, और वो गुमान करते थे कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। इस तरह ईमान के मुख्तलिफ दर्जात हैं ना मेरी बहनों। माइक म्यूट कर लीजिए मेरी बहन प्लीज। एग्जाम में दुआ करो। ठीक है, जिस तरह ईमान के मुख्तलिफ दर्जात है ना, मतलब किसी का ईमान इंतहाई मजबूत और खवी होता है और किसी का ईमान दरमियाना होता है और कोई इंतहाई ज़ईफुल ईमान होते हैं। यानी अपने आप को क्या बोलते, किस लेवल पे है, जांचिए कि हमारे अंदर कहाँ तक अमल है और वो अमल सही है या नहीं, ये देखना है। एक इंसान को खाली ईमानदार हो गए, मुसलमान है, ईमान समझ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईमानदार है बोल तो काफी नहीं है, उसे समझदार भी होना पड़ेगा। मतलब कोई कहे, एक आदमी सुन ले मस्जिद में के फला माशाल्लाह मस्जिद बनाने का बहुत सवाब है, तो उसके दिल में ये बात बैठ गई, चलो मस्जिद बनाते हैं, नेकी का काम है, चलो करते हैं बोलकर। अगर वो हराम पैसा, सूद का पैसा लाकर मस्जिद बनाना चाहे तो क्या उसका ये अमल, हालांकि अमल तो अच्छा अमल है, मगर वो कौन से पैसे से मस्जिद बनाने की फिक्र कर रहा है? सूद के अमल से। हालांकि सूद तो दूसरे आम जिंदगी में जायज नहीं है, और जिस काम से अल्लाह ने मना किया उसी के लिए मस्जिद बनाए तो क्या ये सही होगा? काबिल कबूल नहीं है ना।
یعنی انسان کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز قابل قبول ہے، کون سی چیز ناقابل قبول ہے، کیونکہ گمراہی اور ضلالت کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. کوئی کھلم کھلا گناہ اور نافرمانی کے کام کرتا ہے اور اس کا اعتراف بھی کرتا ہے، تو امید ہے وقتاً فوقتاً گناہ کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو اس کی اصلاح بھی ممکن ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، کیونکہ اس کا احساس زندہ ہے ابھی. اور یہ جو توبہ کا دروازہ ہے نا میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے. اس توبہ کے دروازے کو کھلا چھوڑ کر اللہ نے لاکھوں کروڑوں مسلمان کے مستقبل کو محفوظ کر لیا. میری بہنوں، میرے اس جملے کو غور کریے. توبہ کا جو دروازہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا رکھ کر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے مستقبل کو برباد ہونے سے محفوظ کر لیا. کس طرح؟ کہ وہ زندگی میں غور و فکر شروع کرا، غلطیاں ہونے کے بعد اس کو فکر لاحق ہوئی کہ میں نے یہ زندگی بیکار میں بہت زندگی گزار دی، کیا میرے لیے اب گنجائش ہے؟ تو وہ 100 قتل کرنے والے کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی نا. یعنی عقل رہتے پر بدلنے کی نوبت ہے، نہیں ویسے ہی ارے کیا ہے، ہو گئی ہماری زندگی ختم، چلو اب جانا ہے، سمجھ رہی، تو پھر ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا. سمجھداری اور اپنی عقل رہتے پر، نہ کہ بستر مرگ پر. جب توبہ کرنا نہیں ہے، جب تو فرعون بھی توبہ کرا نا، ڈوب رہا تھا تو اس کو احساس ہو گیا کہ ارے یہ غلط کر رہا ہوں میں، بلکہ توبہ کرا، مگر جبریل نے اس کے منہ میں مٹی بھر دی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. آخری جب قیامت کے موت کی سختی کو دیکھ کر توبہ کرے تو توبہ کب اچھی ہے؟ یہ اللہ نے بہت بڑا رحم کیا ہے ہم پر، ہمارے مستقبل کو بچا لیا ہے برباد ہونے سے. سچی توبہ کرو، اپنے پرانے گناہوں کو بھول جاؤ، ایک نئی زندگی شروع کرو، پھر اس نئی زندگی پر ہی قائم رہو. یہ نہیں کہ توبہ کر رہے ہیں پھر غلطی، توبہ کر رہے ہیں پھر غلطی. اور دوسرا گمراہی کا درجہ کیا ہے؟ انسان صراط مستقیم اور راہ حق سے ایسا بھٹک جاتا ہے کہ بدعات اور خرافات اور گناہ اور آثام کو نیکی اور عمل صالح سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ ہے اصل گمراہی. یہ انتہائی خطرناک اور مہلک صورت ہے. جس کی گمراہی اس حد تک پہنچ جائے، اس کی واپسی کیسے ممکن ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ شخص تو اپنے آپ کو راہ راست پر تصور کر رہا ہے نا. اور آج مسلم معاشرے کے بہت سارے لوگ اس خطرناک گمراہی میں مبتلا ہو چکے. شیطان نے ایسے لوگوں کو توبہ اور اصلاح سے بھی محروم کر رکھا ہے، ایسی گمراہی میں ڈال دیا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں بلکہ ارکان اسلام کا ایک اہم حصہ سمجھ رہے ہیں، اور نماز سے بڑھ کے افضل قرار دیتے ہیں. یعنی جو نکلتے ہیں نا، اس کی 2-3 باتیں میں گناؤں گی اب کیا کیا ہوتا ہے اس دن. نماز بھول جاتے، لوگوں کو تکلیف دیتے، راستے روک لیتے، حالانکہ اللہ نے مسلم ہو کافر ہو کسی کا تکلیف دینے سے منع کیا ہے. جھنڈیاں لگاتے، گانے بجاتے، روشنیاں کرتے، اور وہ بھی خوشی میں کہ ثواب کا کام ہے. کیا ایک دن کے مسلمان ہیں؟ ایک دن کے عاشق رسول ہے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو کہ اللہ اور رسول جہاں سے گناہ اور گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے اسی کی جڑ کاٹ دیتا ہے. کیا یہ غلط چیزیں کرنا لوگوں کو گمراہ کرنے کے برابر ہے نا؟ سوچئے غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے، ارے ان کے نے بھی گانے بجانے ہیں، ان کے نے بھی لاٹھی چلانا ہے، ناچنا ہے، قوالیاں ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہے. کیا امپریشن پڑے گا ہمارا غیر مسلموں پر اگر ہم ایسا کریں گے؟ تو
اللہ ان کو ہدایت دے جو اس گمراہی میں پڑے ہوئے. حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس بدترین گمراہی سے بار بار خبردار کیا ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ بہت، ابھی جو میں نے کہا نا سورہ کہف میں، وہ ہے کہ وہ لوگ انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو غور کیجئے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے لوگ قرار دیا ہے، جو گمراہی کے اس درجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں اپنی برائیاں اچھی محسوس ہونے لگتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کی راہ ہموار کر دیتے ہیں. جیسے سورہ زخرف میں آیا ہے کہ جو گمراہی غلط کام کرتا ہے نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کو بھٹکاتا رہتا ہے، اسی راستے کو آسان کر دیتا ہے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے. اب وہ بدل نہیں سکتا. یعنی جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ انہیں راہ راستے روکتے ہیں، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. نہیں بہنوں، بالکل نہیں. یہ اللہ کے رسول کی سچی محبت نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اصل تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین اسلام کی روح ہے. آپ کی محبت کے بغیر کوئی شخص مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ سے ایسی محبت ہو جو اپنی جان، اپنی ماں باپ، اپنی آل اولاد اور دنیا جہان کے سارے انسانوں کی محبت سے زیادہ ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں اس کے نزدیک اللہ کے رسول، اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. ایک اور حدیث دیکھ لیجئے محبت کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. کیا مانے؟ جس شخص میں 3 خصلتیں پیدا ہو جائیں، وہ ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو، اس کی شیرینی کو محسوس کر لے. اس میں سے ایک خصلت کیا ہے؟ پہلی خصلت، جس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو. یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. یعنی کسی سے محبت کرے تو بھی اللہ اور رسول کے لیے، کسی سے نفرت کرے، کسی سے کنارہ کش ہو جائے تو بھی اللہ اور رسول کے لیے. پھر وہ حضرت عمر کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ مجھے اپنی جان کے سوا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے رسول کہا. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک. نہیں اے عمر، ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، بلکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تیری جان سے بھی میں زیادہ تجھ سے محبوب نہ ہو جاؤں بات نہیں بنے گی. تو حضرت عمر کو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا تو فوراً عرض کیا، اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے پیارے اور محبوب ہیں. الآن یا عمر، ہاں اے عمر اب ٹھیک ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. دیکھ رہے نا، ہمیں اپنی جان سے بڑھ کے بھی اللہ کے رسول کی محبت ہونا ہے. کیوں؟ بولی نا، فجر میں اٹھ رہے ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے کہ چلو اور اچھی نیند آ رہی ہے، رکیں گے، ٹھنڈا پانی ہے وضو نہیں کریں گے، تیمم کریں گے، کہہ رہا ہے
हमारा नफ्स, मगर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत याद आ जाए तब हम हमारा ईमान मुकम्मल करेंगे वजू कर कर जब हम नमाज पढ़ेंगे। तो इन तीनों हदीस मुबारका से क्या साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत किसी शख्स के दिल में अपनी जान, अपने माँ बाप, अपने आल औलाद और तमाम लोगों की मोहब्बत से भी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो कामिल मोमिन और मुसलमान बन सकता है, क्योंकि ये इस्लाम की रूह है। लेकिन आज हमने इस बात पर गौर करना छोड़ दिया कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत क्या है, क्योंकि आज लोगों ने मनगढ़ंत बिदअत और खुराफात को अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का नाम दे दिया है, बल्कि साल भर रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत और नाफरमानी में करते हैं और सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश का जश्न मना के ये समझ लेते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है मेरी बहनों, ये हकीकत से कई दूर है। ये ना इसकी कुरान और हदीस में कोई दलील मिलती है, ना सहाबा के दौर में इसकी दलील मिलती है, ना ताबईन के दौर। ये जश्न का सबूत तो कहीं नहीं मिलता। सीरत की किताबों में देखिए, आप बहुत सी जगह देखिए, सहाबा की सीरत में देखिए, बल्कि बोली ना पैदाइश में इख्तिलाफ है, 9 रबीउल अव्वल कहीं लिखा है, कहीं 8 रबीउल अव्वल लिखा है, मगर वफात 12 रबीउल अव्वल को। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जान लिया कि ये तमाम चीजें इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो फिर इसमें जो चीजें की जाती हैं, यानी पहली चीज क्या है, बड़े इल्जाम से रास्ता रोक कर भीख मांगी जाती है कि मिलादुन नबी का सदका दो। रास्ता रोक कर क्या मांगते, रस्सियां बांध कर जबरदस्त बोलते कि मिलादुन नबी के लिए पैसे दो। हालांकि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, जो बिला जरूरत किसी से सवाल करेगा यानी मांग कर खाएगा, उसके चेहरे पर क़यामत के दिन गोश्त नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मांग कर खाने वाला अपने पेट में जहन्नम के अंगारे भर रहा है, ख्वाह थोड़े हो या ज्यादा। ये एक मना हो गया। फिर दूसरा, बाजारों में शोर होता है। अल्लाह के रसूल की ये सीरत गुज़िश्ता आसमानी किताबों में बयान की गई कि आपके बाजारों में शोरगुल करने वाले नहीं होंगे। और आज आमद रसूल का जश्न, बाजारों में बड़ी ही आतिशबाजी, नाच गाना, घोड़ों गधों ट्रालियों पे जुलूस, ढोल की ताप वगैरह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मोहब्बत रसूल है? ये खैरुल अनाम की आमद की खुशी है क्या? और फिर सजावटें, लाइटिंग्स, रोशनियां, हालांकि ये अल्लाह के रसूल को बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी बहनों, आप तो अपनी बेटी के घर से वापस पलट गए जब आपने उनके घर के दरवाजे पर एक खूबसूरत सजा हुआ पर्दा देखा। क्या ऐसे नबी को ये सजावट ये कबूल होगा? बल्कि तसव्वुर कर रहे हैं ये लोग जो अपनी बेटी के घर से वापस चले गए सिर्फ एक मामूली कीमती पर्दे को देखकर। ये दुनिया की सजावटें अल्लाह को पसंद, अल्लाह के रसूल को पसंद ही नहीं थी। मेरी बहनों, हज़रत फातिमा तड़प गई कि अंदर आए बगैर चले गए, बल्कि मालूम हुआ अल्लाह, तो फिर उन्होंने फौरन उसे निकाल कर किसी को दे दिया। तो फिर इसमें और एक क्या है, सब में गलत भयानक चीज, म्यूजिक, मौसीकी, बेपर्दगी और मर्द और जन का आजादाना इख्तिलात। ये है पैगंबर नबी की आमद का जश्न। अल्लाह के रसूल ने तो सीटी बजाने को भी शैतान की वो कहा है। क्या वो ऐसे खवालियां, ऐसे डीजे वगैरह को पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं।
ہر چیز دیکھیے اللہ کے رسول کی مخالفت، مگر نام دے رہے ہیں اللہ کے رسول کی محبت میں. کتنی گمراہ، کتنی افسوس کی بات. اللہ انہیں ہدایت دے. کیا یہ صحیح ہوگا؟ سوچئے. اور اس کو دیکھنے جانا بھی غلط ہے میری بہنوں. کیوں؟ آپ کے دل میں کیا ہے سامنے والے کو نہیں معلوم. صرف آپ دیکھنے بھی جائیں گے اس کے، وہ آپ کی خوشی سمجھے گا. دیکھو کتنے لوگ آئے، بلکہ اس کو بائیکاٹ کرنا ہے آج ہمیں. بالکل ہمارے رشتہ داروں جو بھی ان میں ایسے کام کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، ان کو روکنا چاہیے جہاں تک ہمارا بس چلے. کیونکہ یہ چیزیں اب قیامت قریب ہے. ابھی میں معلوم نہیں ہماری آخری وقت کب آ جائے، ہمیں مہلت ملے یا نہ ملے. اب ہمیں ابھی اسٹیپ لینا ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں تک ہمارا زور چلے گا وہاں تک ہم اس بات کو سچائی سے بتائیں گے کہ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. یہ غلط ہے. ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے کہ بیٹے تمہارے کو یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، تاکہ آگے چل کر وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. آخری بات یہ تو واضح ہو گیا نا کہ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن تو نہیں ہے مگر وفات کا دن ہے. اور جب خوشی اور غمی جمع ہو جائیں تو غلبہ غمی کا ہی ہوتا ہے. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی تو اس وقت کا حال میں نے کہا کہ سارا مدینہ تاریک ہو گیا، یعنی اندھیرا چھا گیا ان پر. لوگوں کے دلوں میں زخموں اتنے چور ہو گئے زخموں سے کہ ہر آنکھ رونے لگی، ہر چہرہ مرجھا گیا. اس دن مدینے میں صحابہ کی کیا کیفیت تھی ہوگی. حضرت عمر کا بارے میں بھی معلوم ہے ہمیں کہ وہ کتنے مطلب اپنا ذہن بھٹک گیا تھا ان کا. یعنی یہ بات ان کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. مگر ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالا، پھر وہ سنبھل گئے الحمدللہ. بلکہ اصل محبت اور خوشی کیا ہے؟ اس دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھا نا. ہر پیر کو اللہ کے رسول پیر کے دن ہی آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. پیر کے دن ہی آپ نے ہجرت کی، حدیثوں میں تفسیر میں آتا ہے. اور پیر کے دن ہی آپ پر انتقال ہوا تو پیدا ہوئے تو اس دن آپ روزہ رکھتے تھے. تو یہ سنت ایجاد کریے نا کہ ومن احیا من سنتی، اس کے لیے کئی درجے گناہ ہیں. یعنی جو سنت دب گئی، جو سنت شریعت میں چھپ گئی، اس اچھی سنتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریے. یہ عزم و ارادہ کریے کہ میں آج سے یعنی یہ مہینے میں میں راستے سے جب بھی گزروں گی یا گزروں گا اپنے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤں گا. یہ سنت پر میں آج سے عمل کروں گا. میں پیر کے دن روزہ رکھوں گا. میں مہمان کو خوش دلی سے ملوں گا. یہ پوری اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں. میں اپنی آواز کو بلند نہیں کروں گا کیونکہ زیادہ بلند آواز گدھے کی ہوتی ہے کہا گیا. اللہ کے رسول کی آواز میٹھی آواز تھی، درمیانہ آواز تھی. اور بہت سی سنتیں ہیں، وہ کریے نا جو اللہ کے رسول کو پسند تھی. شادی بیاہ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی بیاہ کس طرح ہوتا تھا. یہ عزم کریے کہ ہماری شادی بیاہ میں اب سے فضول خرچی نہیں ہوگی. صرف ضرورت پر پیسہ خرچ کر کے آسان سے آسان شادی کریں گے. شادی کو سادی کریں گے، شادی کو مہنگی نہیں کریں گے. یہ سنتیں اپنائیے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے. ایسا یہ ارادے کریے. یہ ہے محبت رسول. کیونکہ
یہ شعر کتنا برابر فٹ ہوتا ہے ہمارے اس موضوع پہ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یعنی ہم نے قرآن کو اور حدیث کو ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں اندھیرے میں بھٹک رہی ہیں. اللہ بس آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح اور بہتر طور پر اتباع کرنے والا بنائے، ان بدعات اور خرافات سے ہم کو اور ہماری آل اولاد کو قیامت تک آنے والی دور رکھے. ہماری آل اولاد کے لیے بھی دعا کرنا بہت ضروری ہے میری بہنوں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ایک ایسے نبی کی جو تمام نبیوں کا سردار ہو، تو وہ کئی 100 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دعا قبول ہوئی. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی آل اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ ہم تمام کو توحید پر قائم رکھ، قیامت تک ہماری آنے والی اولاد کو توحید کی دولت سے مالا مال فرما، دین پر جہاں تک ہو سکے عمل کرنے والا بنا، دکھاوا ریاکاری سے بچا، اور جو کچھ بھی کرے اللہ اس کو تو قبول فرما. آمین ثم آمین. الحمد للہ رب العالمین. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، آپ تمام ہمارے ساتھ اب تک صبر و تحمل کے ساتھ جڑے رہے. اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.